پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا، وہ گرم پانی بھی کیسا پینا جیسا اونٹ پانی پیتے ہیں اس طریقے سے۔ غرض ان لوگوں کو قیامت کے روز یہ دعوت ہوگی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہوگی۔ جیسے دیکھو اس سے پہلے جنتی آدمیوں کو دعوت کیسا کیا، ابھی جہنمی آدمیوں کو دعوت کیسا کیا۔ یہ آدمی کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے تمہارے مرنے کے بعد میں یہ چیز ہو جاتی ہے۔ تم دونوں کو دنیا میں رزق دے دیا، وہی سورج آتا ہے وہی چاند آتا ہے، لیکن تمہارا زندگی کا جینے کا فرق کی وجہ سے ایسا جنتی دوزخی ہو گئے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا ہے جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اول کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد میں کس لیے پیدا کیا؟ نطفہ سے پیدا کیا۔ یہ تم کو معلوم ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ، تم جو عورتوں کے رحم میں منی پہنچاتے ہو، تم عورتیں نکاح کرتے ہو اور اسے ہل مل کر زندگی بسر کرتے ہو، تو ان کا پیٹ میں جو منی پہنچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں؟ کہ دیکھو ماں کے عورت کے پیٹ میں تم کیا منی پہنچا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ جگہ میں پکڑ کے رکھا اور اس کو بچہ بنا دیا، لڑکی یا لڑکا۔ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو معین وقت پر ٹھہرا رکھا ہے، یعنی یحیی و یمیت، مارتا اور جلاتا اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی تم کو زندگی بخشا، اللہ ہی تم کو مارے گا اور اللہ ہی دوبارہ تم کو زندہ کرے گا، اللہ ہی تم سے حساب لے گا اور حساب لینے والا کافی ہے اور اس کا بدلہ تم کو دے گا۔ اور ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو معین وقت پر ٹھہرا رکھا ہے اور ہم اسے عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر عاجز نہیں ہے، اللہ اکیلا کافی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور آدمی پیدا کر دے اور تم کو ایسے صورت میں بنا دے جن کو تم جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جگہ پر دوسری قوم کو بھی پیدا فرما دے گا۔ یہ سورہ محمد میں آخری آیت میں بھی لکھا ہے اس طریقے سے کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور آدمی پیدا کر دے۔ یہ اللہ کو بڑا آسان ہے، اور تم کو ایسے صورت میں بنا دے جن کو تم جانتے ہی نہیں۔ اللہم اغفر، اور تم کو اول پیدائش کا علم حاصل ہے، اول تم کو کیسا پیدا کیا اس کا علم حاصل ہے، تو معلوم ہے میکزیمم اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا دیا، بعد میں کیا سب کو نطفہ سے پیدا فرمایا۔ پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اتنا سمجھانے کے بعد میں تم کیوں نہیں سمجھتے؟ فلا تذکرون، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم کو تخمیم وغیرہ بوتے ہو، اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ جیسا ہمیں زمین کو جوت کر کیا اس میں اناج بیج ڈالتے ہیں، وہ پھول کل پیڑ بنے گا اور کیا اسے میوے نکلیں گے، اس کو تم اگانے والے ہیں یا اللہ اگانے والا ہے؟ تو اللہ ہی اگانے والا ہے۔ اگر ہم چاہے تو اس پیداوار کو چور چور کر دے، پھر تو متعجب ہو کر رہ جاؤ، یعنی یہ پیداوار کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بارش ایسا ہوا بھیج دے گا کہ بارش سے پورا چھڑ جائے گا اور ہوار سے پورا اکھڑ جائے گا۔ تم کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ آپ کے تو ہم پر تعاون ہی پڑ گیا، اس کے بارے میں کیا کہ سر پر ہاتھ مار کے بیٹھیں گے کہ ہم پر تو تعاون ہی آ کے پڑا ہے، ہم بالکل ہی بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے، یعنی سارا ہی مایا گزرا یعنی سارا محنت پورا ختم ہو گیا کہ زمین میں ہم نے اناج ڈال دیا کہ ایک بارش یا ایک طوفان آگے پورے کو پورا برباد کر دیا۔ آج کل وہی چل رہے۔ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، ہم جو پانی پیتے ہیں اس کو
بادل سے تم پر برساتے ہو، یا ہم برسانے والے ہیں یا تم برسانے والے؟ یعنی بادل دیکھو، دریا کا پانی کڑوا ہوتا ہے، جب بارش آتا ہے تو بارش کا پانی میٹھا ہوتا ہے، تو یہ بارش کو گرانے والے اللہ ہے کیا تم ہو؟ تین چیزیں اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کو کیا معلوم ہے؟ تین چیزیں کیا معلوم ہے؟ ایک تو کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور بچہ ہے بچی ہے، وہ کب پیدا ہوگا، اور دنیا میں کیا گل کھلائے گا، اور وہ کہاں مرے گا، اور وہ جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور دوسرا، کتنا بارش ہوگی دنیا میں اور کہاں کہاں ہوگی، اس میں کتنا اناج ہوگا، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور کل قیامت کب آئے گی، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوے ڈالے تو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر دریا کا پانی کڑوا ہے، اسی طریقے سے بارش کا پانی بھی کڑوا ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ پھر اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کڑوا پانی سے میٹھا پانی دے دیا۔ فلولا تشکرون، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، پھر یہ بتلاؤ کہ جس کو آگ کو تم سلگاتے ہو، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ آگ کو سلگاتے ہیں، جو لکڑی تیل کا سلچر لڑکی، جیسا کہ جموں کشمیر میں ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑا اونچا پیڑ ہوتا ہے، وہ بہت ہلکا سا ہو جاتا ہے۔ آج کل کیا اسے انگار کاڑیاں بناتے ہیں، اس کے اوپر آگ کا جو یہ لگا کے آگ ہم سلگاتے ہو۔ آگے پچھلے دنوں میں کیا کرتے تھے کہ دو لکڑیوں کو آپس میں رگڑنے سے آگ پیدا ہوتا تھا، اسے آگ سلگاتے تھے۔ آج آسانی زندگی ہو گیا کہ ہم پچھلے زندگی کو دیکھنا ہے کہ آگ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے کی سنبھالا، آج ہم کو کس طریقے سے آرام کرنے دیا۔ وہ ایک گاؤں دوسرے گاؤں کو جانے کے لیے پیدل چلتے تھے، آج ہم کو پیدل چلنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا ملک کو جانے کے لیے پیدل چلتے تھے، کہ جیسا کہ حج کو جانے کے لیے بھی پیدل جاتے تھے، لیکن آج حج کو بھی پیدل جانے کی ضرورت نہیں، یہ ہوائی جہاز کو رکھ دیا۔ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دے دیا، پھر اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہم اغفر لی، الحمدللہ رب العالمین۔